مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب سامس 118 118 اس کے 5 سے لے کے 9 آیات تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میری مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا امراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئیے خداوند کی حضوری میں آئیں، اس کو سجدہ کریں، اس کو مبارک کہیں، اس کی تعریف اور حمد کریں۔ اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو ریپینٹ کریں، کیونکہ آج دن ہے اور خداوند کا دن بہت قریب ہے۔ وقت برا ہے اور راستہ سکڑا ہے۔ خداوند سے خداوند کا فضل مانگے، اس سے معافی مانگے، خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اپنے آپ پر مانگے، اس کے پاک روح کو مانگے تاکہ اس کے روح کی باڑھ ہمارے ارد گرد لگی رہے اور ہم اس دنیا کی گندگی سے بچے رہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ بے شک وہی ہمیں آزمائش سے بچاتا، برائیوں سے دور رکھتا اور برائیوں سے بچاتا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم برائی سے بچیں۔ ہماری آنکھیں گناہ کی طرف جاتی ہیں اور ہمارے قدم گناہ کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، لیکن بے شک جب خداوند کا روح ہم میں رہتا ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، اچھائی اور برائی کو پہچانیں، اور خداوند کے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح کی زندگی گزاریں اور کیسے چلیں اور کیسے رہیں۔ آئیے آج خداوند کا فضل مانگے، خداوند یسوع مسیح سے رحم مانگے تاکہ اس کلام کی سچائیاں ہماری زندگی میں کام کریں، تاکہ یہ کلام ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے اور ہم سوگنا پھل لائیں اس کلام سے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ زبور نویس اس زبور میں 5 آیت سے لے کے 9 آیات تک 5 till 9 اپنی مصیبت کے وقت جب خداوند سے وہ دعا کرتے ہیں اور خداوند ان کو جواب دیتے ہیں اور کشادگی بخشتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ بے شک جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم پہ ناگہانی آفتیں آتی ہیں، بیکاز لائف از ویری انپریڈکٹیبل، تو ہم اپنے خداوند کے آگے جھک جائیں، ہم اپنے خداوند کا شکر کریں اور اپنے خداوند سے کہیں کہ خداوند اس مشکل سے مجھے اپنے ہاتھ سے نکال اور میرے ساتھ چل، اپنا بھاری فضل دے۔ بے شک خداوند ہماری آزمائش کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں بڑھاتا، اور بے شک وہ ہماری آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے اور یہ وہی رہتی ہیں، لیکن خداوند کا پیس، اس کا جوائے ہمیں سنبھالتا ہے، اس کی پریزنس ہمیں سنبھالتی ہے، اس کا پاک روح ہمیں بچاتا ہے، اور بے شک وہ ہمیں کشادگی بخش دیتا ہے۔ پھر خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ بے شک خداوند انسان کی نظر میں فیور دیتا ہے۔ جب ہمارا خداوند ہماری طرف ہوتا ہے تو ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا جب تک خداوند کی مرضی نہ ہو۔ جب خداوند کی مرضی نہیں تو بے شک خداوند ہمارے ساتھ ہے تو خداوند ہی ہمیں بچائے گا۔ خداوند میری طرف میری مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ بے شک ہم اپنے عداوت رکھنے والوں کا فیصلہ نہ کریں، ہم ان کو جج نہ کریں، ہم ان کے لیے برائی نہ چاہیں، ہم ان کے لیے بد دعا نہ مانگیں،
ہم خداوند سے ان کے لیے بلیسنگ چاہیں، ہم خداوند سے ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک خداوند ہمارا مددگار ہے اور وہی ان کو جزا یا سزا دے، وہ اس کا اور اس کے لوگوں کا معاملہ ہے۔ ہم بیچ میں نہ پڑیں، ہم اپنے خداوند سے التجا کریں کہ وہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے، تاکہ وہ خدا کو پہچانیں اور خداوند ہی ان سے ہمیں بچائے اور ان کو ہم سے دور کرے۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ بے شک جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں تو ہمیں بخش دیتا ہے، لیکن جب ہم کسی انسان پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں اس سے بنا کے رکھوں گا کیونکہ آگے مجھے اس سے کام پڑ سکتا ہے، یہ میرے لیے کچھ بہتر کرے گا، لیکن اگر خداوند کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خداوند کی مرضی ہو تو وہی انسان ہمارے کام آئے گا، لیکن اس انسان کی وجہ سے نہیں، خداوند کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے۔ اور جب ہم نے خداوند سے مانگا تو خداوند نے ان انسانوں کو بھی ہماری فیور میں کر دیا اور وہ بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن خداوند کے کہنے پر، خداوند کی مرضی سے۔ خداوند پر توکل رکھنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ بے شک آج لوگ بڑے بڑے لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان سے بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے ہمارے بہت سارے کام نکل جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، کیونکہ یہ عمرہ ہیں، کیونکہ یہ بڑے ہیں، کیونکہ یہ کسی جو ہے پولیٹکس کی سائڈ پہ ہیں یا ٹیچنگ میں بہت بڑی سائڈ پہ ہیں۔ سو بے شک وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمارا خداوند ہمارے خلاف ہو جائے، اگر ہم خداوند کی راہوں پر نہ چلیں۔ لیکن اگر ہمارا بھروسہ ہمارے خداوند پر ہو تو زمین سے لے کے کوئی بھی انسان، کسی بھی قسم کے لوگ، خداوند کسی سے بھی ہماری مدد نکلوا لے گا، خداوند کسی کو بھی کام میں لے آئے گا۔ اور بعض دفعہ کوئی بھی نہ ہو تو خداوند ایسے رستے بنا دے گا کہ ہمارے کام ہو جائیں گے، لیکن ہم نے مانگا خداوند سے ہو، ہمارا بھروسہ خداوند پر ہو، اور خداوند ہی اس وقت پہ جب جو ہے دینے کا وقت ہے ہمیں عطا کر دے گا اور ہمیں کشادگی بخشے گا۔ سو ہم اپنا بھروسہ اپنے خداوند پر رکھیں تاکہ ہمارا خداوند ہمیں مہیا کرے، کیونکہ وہی مہیا کرنے والا خداوند ہے، اور ہر اچھی چیز آسمان کی طرف سے، خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے۔